جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثناء اللہ خان آپ سے مخاطب ہے۔ اور آج کیونکہ سوابی میں تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جلسے میں کیا اعلانات ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو سب سے اہم خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آیا کہ وہ نومبر میں رہا ہو جائیں گے، بیرون ملک چلے جائیں گے، یا کچھ اور ان کے ساتھ ہونے والا ہے؟ تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں، اور اس پر آپ لوگوں سے ایک سوال بھی پوچھوں گا جو میں پوچھتا ہوں، اور تجزیہ میں ضرور دوں گا کچھ حقائق کی بنیاد پر، لیکن فیصلہ میں اپنا بھی بتاؤں گا، اپنا تجزیہ جو میں سمجھتا ہوں ہونے جا رہا ہے، اور آپ کی رائے بھی ضرور چاہوں گا۔ وہ آپ یقیناً جو میسج ہوگا اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے، اسلام آباد میں ایک لٹریری جو ہے کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ دو لوگوں نے خطاب کیے ہیں، بڑے امپارٹنٹ پوائنٹ ہیں۔ ہمارے پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے، اس سب کی جڑ ہیں یہ باتیں جو میں نے خود سنی اور نوٹ کی، اور میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، کیونکہ فارمل میڈیا پر یہ چیزیں اب چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی کا سوابی کا جلسہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ بھی اب یہ بھی ایسی باتیں ہیں جو چل نہیں رہی، لیکن لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ لوگوں نے بات کی ہے، بتایا ہے، وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان، اب ان کو 13 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں جیل میں گئے ہوئے، اور اب خاص کر حکومت نے جو اپنے مقاصد تھے، 26ویں آئینی ترمیم کر لی، اب سروسز چیف بشمول آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھا دی، اس کے لیے پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس کر لیے، چیف جسٹس لگا دیا، آئینی بینچ بن گئے، صوبوں کے آئینی بینچ بننے جا رہے ہیں، اور بھی کافی کام تھے وہ جو حکومت نے، جو ان کے پولیٹیکل مقاصد تھے حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ پورے کر لیے گئے۔ اب عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ تو ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، بڑی اچھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جیل سے رہائی کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اور وہ خود ہی جج ہیں۔ جس دن وہ فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ وہ جیل سے باہر آنا ہے، تو وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن اگر شرائط پہ آئیں گے تو پھر ان کا جو بیانیہ اور ان کی سیاست ہے اس کو بری طرح نقصان پہنچے گا۔ اب معاملات ہیں کیا؟ دیکھیں، ایک تو حالات یہ ہیں کہ حکومت اور جو ادارے تھے عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے تھے اور کچھ کام کرانا چاہتے تھے، وہ کام انہوں نے کرا لیے۔ اب ان کو جیل میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حکومت ہے ان کے پاس، پی ٹی آئی کی کے پی میں، اور علی امین ان سے رابطے میں ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات ہے۔ تو علی امین نے آج جو اعلان کیے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، تحریک انصاف کا جو انہوں نے آج سوابی میں جلسہ کیا ہے، اس میں بھی بڑا اعلان ہے، اور وہ سارا اسی لنک سے ہے کہ عمران خان کے ساتھ مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، 190 ملین کا جو کیس ہے وہ اب کنکلوڈ ہو رہا ہے، اور نیکسٹ ویک توقع ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ وہ کیس ہے جس کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس اس قسم کا ہے کہ اس میں خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ باقی کیسز تو، اور وہ وکیل لوگ ہیں جو کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، اور اس کیس میں ہر چیز میٹر کرتی تھی، اس میں گواہ بھی میٹر کرتے تھے، اس میں کچھ ٹرانزیکشن بھی موجود ہیں جو القادر ٹرسٹ کی ہیں، یا فرا گوگی کے نام پہ جو زمینیں ملک ریاض نے ٹرانسفر کی ہیں، تو ان کی ٹرانزیکشن موجود ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو کیبنٹ میں ایک بند لفافے کو منظور کیا گیا تھا، اور یہ رقم جو منی لانڈرنگ کی رقم تھی، جو برطانوی حکومت نے ضبط کی تھی اور حکومت پاکستان کو ملنی تھی، وہ کیبنٹ کے ایک فیصلے سے ملک ریاض کو دے دی گئی۔ ملک ریاض کے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے پے کرنے تھے، اس میں ایڈجسٹ کی گئی، اور ثاقب نثار صاحب نے کی، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر جب یہ کیس چلا ہے تو اس میں 42 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے گئے، ان پہ جرح کی گئی، اور آخری گواہ کی بھی
جرا مکمل ہو چکی ہے، اور 342 کے تحت کا جو ایک بیان ہوتا ہے جو جن پر الزامات ہوتے ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو وہ دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس میں سوالات بھی ہیں، وہ انہوں نے جواب دینے ہیں، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی کیس کا جب 342 کا بیان لیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈیسیجن سنایا جاتا ہے۔ اب امکان تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے اس کا ڈیسیجن آ سکتا ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ اس میں ڈیلے کرنا تو ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو روایت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ اب وہ بڑا قریب آ چکے ہیں۔ اور اس میں ایک وفاقی وزیر جو تھیں اس وقت کی، زبیدہ جلال، ان کا بھی بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کیبنٹ میں یہ کیس پیش کیا گیا تو کھولا نہیں گیا لفافہ، اور بتایا بھی نہیں گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، بس اپروول لی گئی۔ کچھ لوگوں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب کو روک دیا کہ اس معاملے کو پبلک نہیں کیا جائے گا، اس کو اسی طرح منظوری دی جانی ہے۔ اور جو نیب نے بھی یہ کیس بنایا ہے، اس میں کیس میں بھی یہ پلی لی ہے کہ شہزاد اکبر، فراگوگی اور عمران خان، انہوں نے یہ ساری ڈیل کی، اور اس ڈیل میں فراگوگی کو بھی زمین ملی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر کو بھی ملی ہے۔ اس میں دو اور اکیوز بھی ہیں، بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور علی ریاض ملک، ان کو بھی کئی دفعہ نوٹسز جاری ہوئے لیکن انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو اب اس کیس کی کنکلوژن ہونے جا رہی ہے، اس میں زیادہ جو ہمارا جو ہم نے جو اس کیس کو فالو کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی جواب دینا ہے ضرور اس پہ، اور اس میں کچھ پیمنٹ بھی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کی وہاں پر کنسٹرکشن کے لیے اور فرنیچر وغیرہ کے لیے بھی کوئی کروڑوں روپے دیے گئے، وہ بھی شواہد موجود ہیں۔ تو چیزیں اس میں ٹرانزیکشن موجود ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیس کا فیصلہ آیا تو خان صاحب کو سزا ہوگی، کہ بشرا بی بی کو شاید اس میں سزا نہ ہو۔ تو یہ میری اپنی رائے یہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ دوسرا، اب اس میں صرف یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد مزید کیسز بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بھی کیسز ہیں، جی ایچ کیو حملہ والا، اس پر بھی جو چارج ہے وہ فریم کیا جانا ہے 16 نومبر کو شاید اس کی ہے، اور یہ 11 یا 12 نومبر کو یہ 342 کا بیان جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ 2 کا بھی کیس ہے۔ تو خان صاحب کے خلاف کافی مواد حکومت نے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو وہ ترب کے پتے ہیں، وہ کب کھیلنے ہیں وہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ پتے بنے ہوئے ہیں اور ان پہ انہوں نے اپنی مرضی سے اب اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب کس چیز کا فیصلہ کب آنا ہے۔ ساتھ میں کچھ اہم لوگ جو خان صاحب کے قریب ہیں ان کے ذریعے بات چیت بھی کی گئی ہے۔ میرے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو کچھ لوگوں سے ہم سارا دن ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن خان صاحب اپنی ٹرن پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں آج بھی، وہ کسی کی ٹرن پر کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ ٹرمز طے ہو جاتی ہیں تو پھر خان صاحب باہر بھی آ سکتے ہیں۔ اور اب اس میں اگر دیکھا جائے تو نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ وہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جتنے بھی مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے گئے۔ پی ٹی آئی نے زیادہ ریزسٹ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں جب 26ویں آئین ترمیم ہوئی اور اچانک 6 ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے، جس میں آرمی ایکٹ، نیوی ایکٹ بھی تھا اور ایئر ایکٹ بھی شامل تھا، اور باقی بھی جو ترامیم کی گئیں اچانک ہی، تو وہ تمام چیزیں بڑے آسانی سے ہو گئی۔ جو ایک روایتی سائے احتجاج تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو ان چیزوں سے کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ باہر کی جو قیادت ہے، جو جیل میں نہیں ہے، وہ کچھ اور سوچتی ہے، خان صاحب کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو یہ، اور آج جو سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے، کوئی ان کا اپنا صوبہ ہے، جلسہ بہت اچھا ہوا ہے، رپورٹ نہیں ہوا زیادہ، اور یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اتنی ہائپ نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے ٹرینڈ بنتے تھے وہ ٹرینڈ نہیں بن رہے اب۔ میں نے یہ وی لاگ ریکارڈ کرنے سے پہلے تمام چیک کیا تو سوابی کے جلسے کا کوئی ٹرینڈ نہیں بنا اس دفعہ۔ جو ہمیشہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا تھا اور بڑا ہائی فائی قسم کا ایک ٹرینڈ بنتا تھا، جو ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا ہوتا تھا، وہ کسی ٹرینڈ میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ ساری باتیں بھی، اور اس جلسے میں جو علی امین نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔
باقی باتوں کو اتنا میں تو سیریس نہیں لیتا، لیکن ایک بات ان کی بڑی اہم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کال دیں گے اور اس کال پہ پھر سب نے ہم نے نکلنا ہے، اور انہوں نے حلف لیا لوگوں سے، جو وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے ان سے انہوں نے حلف لیا ہے کہ ہم نے پھر واپس نہیں جانا، اور انہوں نے سب کو حلف لیتے ہوئے کہا ہے کہ کفن باندھ کے آئیں اس کال کے بعد، اور میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا، تو پھر ہم نے عمران خان کو رہا کیے بغیر گھر واپس نہیں جانا۔ تو دوستو یہ جو نومبر کا مہینہ ہے نا، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 190 ملین کیس کا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے، اور فیصلہ آپ کو پتہ ہے اگر ان چند دن کے دوران، اگلے 2 4 دن 5 دن کے دوران اگر کوئی معاملات پہنچ جاتے ہیں اس لیول پر کہ خان صاحب اپنی بجائے جو میسج دینے والے ہیں ان کی ٹرمز پر آ جاتے ہیں، تو خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ اگر خان صاحب وہ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے رہے اور اپنی بات پہ جمے رہے، تو پھر خان صاحب، تو پھر یہ جو کیس ہیں سامنے، یہ پھر نوشتہ دیوار ہیں، پھر ان پہ فیصلے جو ہیں وہ پھر آئیں گے، اور پھر انہی کا فیصلہ نہیں آئے گا، پھر جنرل فیض کا بھی فیصلہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جو 9 مئی والا جی ایچ کیو حملہ کیس ہے جس میں چارج فریم ہونا ہے 16 نومبر کو، تو پھر یہ والا کیس بھی ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں۔ بریت پر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو پہلے ہی کیس ادھر نیب میں ہی بھیج چکی ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی یہ توشہ خانہ کیس میں ہے، اور القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس میں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ دیکھیں، آپ کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا کہ اس تجزیے کی بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے نومبر میں، یا خان صاحب کو سزائیں سنا دی جائیں گی، جو آگے آنے والے دنوں میں اب پروسیس مکمل ہو رہا ہے۔ مجھے بھی انتظار رہے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 190 ملین میں سزا ہوگی، اور سزا بھی 7 سال بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ اس کے علاوہ ہوگا۔ بشرا بی بی کو مجھے سزا ہوتے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو یہ ایکٹ ہے، یہ اس وقت کیا گیا جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری تھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ سیاسی معاملہ نہ ہوتا تو یہ سیدھا سیدھا کیس تھا، اس میں کوئی ٹرانزیکشن موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، رجسٹریاں موجود ہیں، پیسے جو گئے ہیں وہ موجود ہیں، بیانات آ گئے ہیں 42 گواہوں کے، اس وقت کے وزیروں کے بیان آ گئے ہیں، اور وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن جب کچھ ہونے پہ آتا ہے تو ماضی میں آپ نے دیکھا کیا کیا نہیں ہوا، اور خان صاحب کی یہ جو آج حلف لیا ہے نا انہوں نے، اور اعلان کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے سخت ہے خان صاحب کو رہا کرانے کی پارٹی میں۔ اور پارٹی، مجھے یاد آ گئی اس وقت ایک بات، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی کتاب ہے جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، اور وہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ اپنی کتاب میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ نصرت بھٹو مرحومہ جب ان سے ملنے آتی تھی تو ان کو مختلف بتاتی تھی باتیں، کہ کرنل قذافی کا آپ کے لیے فون آیا ہے، فلانے کا آیا ہے۔ تو وہ بھٹو نے ان کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے یہ سب باتیں پتہ ہے، میں اخبار پڑھتا رہتا ہوں، بھلی لوگ ہے، پارٹی کدھر ہے میری پارٹی؟ پارٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ جدوجہد نصرت بھٹو نے کی، وہ بڑی جدوجہد کی انہوں نے 77 سے لے کر، اور پھر 10 سال جو آمریت کے تھے اس میں بڑی جدوجہد اکیلی خاتون نے کی۔ اس وقت جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو محترمہ شہید تو 21 22 سال کی تھی، اور وہ پڑھ رہی تھی، وہ بھی بڑے ایشوز تھے۔ تو انہوں نے کی یا ان کے بیٹوں نے کی؟ بیٹوں نے راستہ دوسرا اختیار کیا، ذوالفقار بنائی، جہاز اغوا کیے، جیل کو اڑانے کی باتیں کی گئیں۔ لیکن جو پارٹی کے بہت سے لوگ تو ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے تھے، یہ کتاب میں لکھا ہے، کچھ لوگ بیرون ملک چلے گئے، تو جو بچے تھے جب وہ جیلوں میں تھے تو وہ جیلوں میں ہی رہے، تو نصرت بھٹو اکیلی تھی، پھر نکلتی تھی۔ تو خان صاحب کا بھی معاملہ وہی ہے، پارٹی
اس طرح جلسوں میں تقریریں، اعلانات، حلف نامے تو ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بات سیریس انداز میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جو کی جا رہی ہو، بلکہ ڈیسیژن بھی ہر وقت سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کرنا ہے، تو خان صاحب سے ان کی 1 مہینہ ملاقات نہ ہو تو ڈیسیژن تحریک انصاف کوئی نہیں کرتی۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اب دیکھیں آپ کے جواب کا بھی مجھے انتظار رہے گا۔ دوسرا، آج وہ لٹریچر کانفرنس، جو لٹریچر پہ کانفرنس ہو رہی ہے، ادبی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آج دوسرا دن تھا اس کا، وہاں 2 خطاب ہوئے بڑے امپورٹنٹ نا۔ ایک احمد بلال محبوب صاحب ہیں جو یہاں پر الیکشن کی مانیٹرنگ کرنے کا ایک ادارہ ہے، اس کو سربراہی کرتے ہیں، ان کی کچھ باتیں، اور ڈاکٹر ملیہ لودھی ہیں، جرنلسٹ بھی رہی ہیں، بڑی جناب بااثر اور بڑی قابل سفارتکار بھی رہی ہیں، امریکہ میں بھی تعینات رہی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ صرف میں آپ کو سناؤں گا کیونکہ فارمل میڈیا پر یہ چیزیں نہیں چل رہی۔ ایک تو احمد بلال محبوب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ شفاف انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ اشارہ انہوں نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، انڈائریکٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر ایک خوف ہے کہ شفاف انتخابات سے ملک ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو صحیح تصویر کشی کر رہے ہیں وہ چیزوں کی۔ اب آگے کیا کہتے ہیں وہ کہ ہم پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن کون جیتے گا اور اس کے بعد ہم الیکشن کراتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسائل کا حل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ملک میں غیر جانبدار اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو ملک کے مسائل بڑھتے رہیں گے، اور لیکن ان کو معلوم ہے کہ الیکشن کو ہارنا چاہتے ہیں اور وہ جتوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے ڈاکٹر ملیہ لودھی نے بھی کچھ باتیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست، معیشت، خارجہ پالیسی کنٹرول کرنے کی جو ایک ہرس ہے وہ ختم کرنی ہوگی اور اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ انہوں نے کہا دنیا میں ریاستیں اس طریقے سے نہیں چلتی جس طرح پاکستان میں چل رہی ہیں، اگر یہ چلتا رہا تو ہمارے مسائل جو گمبھیر ہیں اس وقت بھی تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 خطابات تھے، چھوٹے خطاب تو بڑے تھے لیکن میں نے ان کے 4 فکرے لیے، اور انہوں نے اس ملک کی جو بنیادی خرابیاں ہیں اس کی طرف بڑی زبردست طریقے سے نشاندہی کی، اور وجہ یہی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے شفاف انتخابات کرا دیے تو ملک کے مخالف کوئی جماعتیں نہ آ جائیں اور یہ ملک ٹوٹ نہ جائے۔ بھائی آپ کون ہے؟ ملک کی عوام فیصلہ کر رہی ہے نا، اور انہوں نے پھر اس کو مانیٹر کرنا ہے نا، آگے ان کا احتساب بھی عوام نہیں کرنا ہے نا۔ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے نا، امریکہ میں ہوا ہے نا، نہیں چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ، ٹرمپ آ گئے کیونکہ عوام چاہتی تھی۔ امریکی بھی بعض جو دانشور ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تباہ ہو جائے گا ٹرمپ کے آنے سے، لیکن عوام ان کو لے کے آئے، عوام کا پریشر بھی ہے، کسی کو بھی لے کے آ جائے عوام کا پھر ایک پریشر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا 2018 میں آپ عمران خان کو لے کے آئے نا، جب گورننس ان سے نہیں چلی تو عوام کا پریشر بڑھا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران کو آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ، ریاست اور یہ تمام جماعتیں حکومت دے کے ہرا سکتی ہیں، اپوزیشن میں رکھ کے یا جیل میں رکھ کے نہیں ہرا سکتی، یہ حقیقت ہے۔ آپ جتنا پراپاگنڈا کر لیں، جتنا کر لیں، آپ نہیں ہرا سکتی۔ گورننس ان کی ٹھیک نہیں تھی، لیکن 2 ان کے پروجیکٹ، میں بار بار کہتا ہوں ہمیشہ، 2 پروجیکٹ آپ ان کے لیول کا ایک پروجیکٹ نہیں لا سکے آج، وہ کسی کا بھی ویژن تھا۔ ایک ہیلتھ کارڈ، میں نے دیکھے ہیں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دعائیں دیتے دیکھا ہے، پاکستان کا ہر شہری انشورڈ، اور کسی اسپتال میں چلے جائے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، آج لوگ روتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیمار ہو جائے نا کوئی تو پتہ چل جاتا ہے، میں نے بھی گزاری ہے 10 سال، میں نے گھر میں ایک بیماری دیکھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی۔ دوسرا بلین ٹری، آج جو اس ملک میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے انوائرمنٹ کی، لاہور چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، کدھر چلے جائیں، سانس لینے کی گنجائش، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ میں کہتا ہوں اس میں 60% کرپشن ہوئی ہے، 40% پیسہ لگا ہے، پھر بھی بہت ہے۔
पाकिस्तान में तो लगता ही नहीं है भाई, लोग खा जाते हैं, बड़े बड़े लोग ठेकेदार बन जाते हैं और वो पैसे कमाने के बाद पार्लियामेंटों में आ जाते हैं, वजीर बन जाते हैं। तो भाई, और मैंने देखे हैं कुछ जंगल देखे हैं जो बिलियन ट्री में बने थे, जो दरख्त लगाए थे वो बन गए, आज भी उनके कुछ मौजूद है। मैं कहता हूँ करप्शन हुई होगी, मैं तो ये नहीं कहता। अब एज ए नेशन हमारा मसला है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, लेकिन प्रोजेक्ट का विजन था, उस लेवल का आप प्रोजेक्ट नहीं ला सके, तो खान साहब को आपने हराना है। तो भाई इस मुल्क में बिल्कुल अहमद बिलाल महबूब और मलिया लोधी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अवाम अपने मुल्क की खुद हिफाजत करते हैं, अगर उसका हुक्मरान जिसको वो वोट देकर मुंतखब करते हैं वो मुल्क की सलामती सालमियत के खिलाफ काम करे, उसकी गवर्नेंस अच्छी ना हो, तो फिर लोग ही खड़े होते हैं और लोग ही उनको हटा सकते हैं, लोग ही बिठा सकते हैं। तो यही असल में हकीकत है जिसको समझने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, अपनी राय ज़रूर देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।